کا استقبال کرے. نعرہ تکبیر. قائدنا جیت. قائدنا جیت. جرأت و بہادری. جرأت و بہادری. قائدنا جیت. قائدنا جیت. نعرہ تکبیر. الحمد لله. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سب سے پہلے میں امیر نوجوانان توحید و سنت صوبہ پنجاب مولانا انعام اللہ صاحب اور ان کے دیگر ساتھیوں کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے دن رات ایک کر کے تگ و دو کیا. ہم سب کو دعوت دی. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے. پھر آپ سب حضرات کا مشکور ہوں کہ آپ سب نے دور دراز سے تکلیف کی محنت اٹھائی. کراچی سے، پنجاب سے اور خیبر پختونخوا سے بہت سارے رفقا نے تکلیف اٹھائی، یہاں آئے. میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. ہم سب جس کانفرنس میں شریک ہیں، اس کانفرنس کو سیرت کانفرنس کے نام سے موسوم کیا گیا ہے. سیرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کی عبادات، ان کے معاملات، ان کی زندگی، ان کے اپنے بچوں اور بیویوں کے ساتھ زندگی گزارنا، اپنے رفقا اور اپنے مخالفین کے ساتھ رویہ رکھنا، اس سب کو سیرت کہا جاتا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے. فرق یہ ہے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم تھے، اور ہم سب اگر مولوی ہوں، طلباء ہو، عوام ہو، جو بھی ہو،
ہم گناہ گار ہیں. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین محفوظ تھے. معصوم اور محفوظ میں فرق ہے. بہرحال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں انسان بھیجا تاکہ ہم ان کے کردار، ان کے اقوال، ان کے اعمال، ان کی سیرت اور ان کی صورت کو دیکھ کر اپنے لیے مشغل راہ بنا دیں. اور جب ہم اس کو مشغل راہ بنا دیں گے تو شاید یہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا ایک سبب بنے گا. قرآن کریم میں بھی اللہ نے فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. میرے پیغمبر کہہ دیجئے، ان لوگوں کو کہہ دیجئے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھتے ہو تو میری تابعداری کرو. اللہ تعالیٰ تم سے محبت رکھے گا، اللہ راضی ہوگا. اور قرآن کریم میں اللہ نے دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. میرے پاک پیغمبر ان لوگوں کو کہہ دیجئے جس نے پیغمبر کی مخالفت کی وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ. ہدا خیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ان لوگوں میں سے جس نے بھی پیغمبر کی مخالفت کی اس کے بعد جب اس کو پیغمبر کا طریقہ معلوم ہوا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنین کا جو راستہ ہے جو انہوں نے ایمان کے ذریعے سے حاصل کیا. قاعدہ یہ ہے کہ جب مشتکی پہ حکم کیا جائے تو مبدأ علت ہوتا ہے. المومنین کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان علت ہے. مومنین نے ایمان کے وساطت سے، ایمان کے ذریعے سے جو راستہ اپنایا اور اس کو چھوڑا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. اس کو اسی طرف لے جائیں گے جس طرف وہ جا رہا تھا اور اس کا آخر ٹھکانہ جہنم ہوگا. اللہ تعالی ہم سب کو بچائے. حدیث میں آتا ہے قیامت کے دن جب لوگ تنگ آئیں گے تو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور حضرت آدم علیہ السلام سے درخواست کریں گی کہ اللہ تعالیٰ کو سفارش کرو اللہ کے سامنے کہ ہمارے ساتھ حساب کتاب ہو جائے. حضرت آدم علیہ السلام ان کو حضرت نوح کے پاس بھیجیں گے. حضرت نوح علیہ السلام حضرت ابراہیم کے پاس اسی طرح آتے رہیں گے. آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے. حضرت فرماتے ہیں کہ میں عرش کے نیچے سجدہ ریز ہو جاؤں گا اور میں اللہ کی وہ تعریفیں کروں گا جو اب مجھے یاد نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوگا ارفع راسک یا محمد سل توت واشفع تشفع. اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر اٹھاؤ، جو مانگتے ہو مانگو اور جو تمہیں ضرورت ہے کہتے رہو میں پورا کروں گا. تو حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امت کے لیے سفارشی بنیں گے اور سفارش کرتے رہیں گے. اسی میں ایک گروہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آتی ہوئی راستے میں حائل واقع ہوگی اور ان کو جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. حضرت فرماتے ہیں
میں کہوں گا صحابی اے میرے امتی ہیں کیوں ان کو جہنم لے جا رہے ہو؟ فَيُقَالُ لِي يَا مُحَمَّدُ إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، مجھے کہا جائے گا اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، بخاری کی روایت ہے، تمہیں پتہ نہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے اعمال کا پتہ نہ تھا۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ امت کے اعمال جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پہنچ جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت کے اعمال کا پتہ ہے۔ بخاری کی روایت ہے إِنَّكَ لَا تَدْرِي مَا أَحْدَثُوا بَعْدَكَ، اے محمد رسول اللہ تمہیں پتہ نہیں انہوں نے دین میں جو نئے کامیں گھڑے تھے، انہوں نے جو بدعات پیدا کی تھی، انہوں نے جو اپنے طرف سے دین بنایا تھا، اور جب حضرت سنیں گے فرمائیں گے فَسُحْقًا لَهُمْ، اللہ ان کی تباہی اور بربادی ہو، اللہ ان کی تباہی اور بربادی ہو۔ حضرت شفاعت کے بجائے ان کے لیے بددعا کریں گے جنہوں نے دین میں نئے کام گھڑی تھی اور اپنے طرف سے دین میں نئے کام بنائے تھے۔ اب عرض یہ کر رہا ہوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، اور انسان ہونے کے ناطے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقبرہ گئے ہیں، قبر کے پاس گئے ہیں، ادھر دعا کیا ہے تو کس طریقے سے کیا اس کا تھوڑا سا پوچھ لیں، اور پھر اشاعت توحید و سنہ بھی جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کو بھی ذرا سن لیں۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، انہوں نے شادیاں کی ہیں، ان کے زمانے میں لوگ وفات پا گئے ہیں، صحابہ کرام وفات پا گئے ہیں، یہ پوچھ لیں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا وفات میں، اس کے دور میں جو فوت ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیسا تھا؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں شادی اور بیاہ ہوتی تھی تو کس طریقے سے ہوتی تھی؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کون لوگ تھے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بعید کون لوگ تھے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دوست اور احباب کون تھے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمن کون تھے اور مخالفین کون تھے؟ اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپناؤں تو اس کا تھوڑا سا پتہ کر لے، منازل السائرین دیکھ لیں، امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی کتابوں کو پڑھیں، تمہیں پتہ لگے گا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو نادار اور غریب تھے، بہت سارے ایسے لوگ تھے جو مالدار اور دولت مند اور سرمایہ دار تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اللہ نے فرمایا میرے پاک پیغمبر وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، سبحان اللہ، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ اے میرے پاک پیغمبر، صبر الاستقامت علی الدین، میرے پاک پیغمبر ان لوگوں کے ساتھ مضبوط رہو جو اللہ کو پکارتے ہیں صبح اور شام، ان لوگوں کے ساتھ دوستی کرو جن کا عقیدہ توحید ہو، جن کے اعمال سنت کے مطابق ہو، ان کے ساتھ صبر کرتے رہو، ان کے ساتھ پکے رہو۔ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيدُ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ان سے آنکھیں نہ پھیرو۔ اگر موحدین سے، ایسے لوگوں سے آنکھیں پھیر رہی ہو
جس کا عقیدہ توحید ہو، جن کے اعمال سنت کے مطابق ہو، جن کا کردار سیرت اور صورت پیغمبر کے مطابق ہو، تو تم دنیا کے لیے ہی کر رہے ہو. یہ نہ کرنا، اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو چھوڑنا یہ صرف اور صرف دنیا پرستی کے لیے ہوتا ہے. ایسی جماعت جس میں بڑے بڑے اولیاء کرام گزرے، سید عنایت اللہ شاہ بخاری جو ایک مجسم سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے، شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر نور اللہ مرقدہ، جو قرآن کریم کے ظاہری تفسیر تھے، جن کی زندگی قرآن کی تفسیر تھی، جن کا اٹھنا اور بیٹھنا قرآن کریم کی تفسیر تھی، جن کے اعمال اور کردار قرآن کریم کی تفسیر تھے. مولانا محمد امیر بندیالوی، قاضی شمس الدین جیسے محدثین، وہ ایک جماعت کے امین اور ایک جماعت کے پیروکار تھے. اس جماعت کو انہوں نے اپنے لہو سے بچایا ہے. اب دیکھیں ایسی جماعت جس میں مولانا اشرف علی جیسے شریف النفس لوگ موجود ہیں، ایسی جماعت جس میں بڑی بڑی خطبہ، مولانا عصمت اللہ ملتانی جیسے علماء، جس میں مولانا احمد شعیب جیسے علماء، جس میں عطا اللہ بندیالوی جیسے خطبہ، جس میں قاری سلیمان جیسے خطبہ، جس میں بڑی بڑی خطبہ موجود ہے. کون سی ایسی جماعت ہے جو اشاعت و توحید سنت کا مقابلہ کرے؟ ایسی جماعت جس میں بڑی بڑی مناظرین، قاضی یونس نعمانی صاحب جیسے علماء، مولانا حضرات جیسے مناظرین موجود ہے. ایسی جماعت کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ ایسی جماعت جس میں نوجوانوں کی، مولانا امان اللہ جیسے اللہ کی رحمت ہے ان پہ، اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، جس میں مولانا انعام اللہ جیسے لوگ، جس میں سید شفاء اللہ جیسے نوجوان، ایسے لوگ موجود ہیں. مسلک حق جمعیت اشاعت التوحید و سنت، نوجوانان توحید و سنت، شیخ القرآن مولانا محمد طیب طاہری، ایسی جماعت اسلام ولی ابن ولی پیر، جس میں نعیم الرحمن جیسے لوگ موجود ہیں. اس جماعت کا کون مقابلہ کر سکتا ہے؟ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس جماعت کو جماعت کی وجہ سے، اس جماعت کو توحید و سنت کی اتباع کی وجہ سے، اس جماعت کو قرآن اور سنت کی خدمت کی وجہ سے پہچاننا چاہیے. اور ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں، لیکن خدا گواہ تکبرانہ انداز میں نہیں، صرف جماعت کی وجہ سے کہ ایسی جماعت دنیا میں کون سی جماعت ہے جس جماعت کے امیر کے ایک ایک درس میں 35,000 طلباء شریک ہوتے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ. کون سی ایسی جماعت ہے جو اشاعت و سنت کا مقابلہ کرے؟ لیکن اس جماعت میں اتفاق و اتحاد الحمدللہ ہے اور ہوتا رہے گا، لیکن اس کو ترقی دینا چاہیے. اس جماعت کو جماعت کی وجہ سے ہم اپنے نفس کی جو مراد ہے اور اپنے نفس جو چاہتا ہے اس کو دور کر کے جماعت کی ترقی کے لیے سوچنا چاہیے. اور کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو تقریر میں مناسب نہیں ہے، لیکن میں ترغیباً آپ کو کہتا ہوں. سن 86 میں جب میری شادی ہوئی تو جب میں اپنے کمرے میں گیا، والد صاحب زندہ تھے، تو میں نے اپنے وائف کو سب سے پہلے یہ بات کہی کہ میرا باپ زندہ ہے لیکن بوڑھا ہے، ممکن ہے 1 2 سال 5 سال زندہ ہو پھر نہ ہوگا،
پھر یہ ساری ذمہ داری میری ہوگی. میں جماعت کا کام کرتا رہوں گا. میں رات کو جلسے میری ہوگی, دن کو درس و تدریس ہوگی. اگر جماعت کے کام میں میرے مقابلے میں آتی ہو تو ابھی سے میں نے ہاتھ نہیں لگایا, اپنے والد کے گھر جاؤ. واہ جی واہ واہ. اور اگر مقابلے میں نہیں آتی تو میرا اور تمہارا زندگی اچھی گزرے گی. سبحان اللہ. جب میں نے یہ کہا اور جب میں نے یہ کہا تو مجھے گھر والوں نے کہا, میں جب اس گھر میں آتی مجھے لے آتی تھی تو میں نے پہلے سے تہیہ کیا تھا, انشاءاللہ میں تمہارے ساتھ جماعت کا کام کروں گا. سبحان اللہ. سبحان اور خدا گواہ ہے 30 سال ہو گئی میرے گھر میں کوئی خفگان ابھی تک نہیں آیا ہے سبحان اللہ. جماعت کے بارے میں. میں جب اپنی بیوی کا لحاظ نہیں کرتا, اپنے بچوں کا نہیں, میں کسی کا لحاظ جماعت کے بارے میں نہیں کرتا. سبحان. جماعت چلانا ہوگا, جب تک میں امیر ہوں گا میں امارت کی ذمہ داری ادا کرتا رہوں گا. ہاں اگر کوئی راضی نہ ہو میں خود استعفیٰ دوں گا اور پھر جماعت کو چلاتے رہو. یہ میری ذمہ داری ہے اور انشاءاللہ میں ذمہ داری نبھاتا رہوں گا. میں نے جس آیت کی تلاوت کی تھی اس میں اللہ نے فرمایا قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. میرے پیغمبر کہہ دیجئے میری زندگی اور میری موت, میری عبادت بدنی اور عبادت مالی یہ صرف اور صرف اللہ ہی کے لیے ہوگا. لا شریک لہ وبذالک امرت انا اول المسلمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.